السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، اپنے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج میں آپ سے جو شیئر کرنے والی ہوں وہ ایجوکیشن کے متعلق کچھ معلومات ہیں جو میں آپ کو فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب سب سے پہلے ہم شروع کریں گے علم و تعلیم سے۔ یہ کیا ہے، یہ کس طرح ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو آئیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے جو اس کے ٹاپکس ہیں کہ اس کے مکمل جو ٹاپکس ہیں نا وہ انسانی نفسیات پر مشتمل ہیں۔ اس میں استاد کو کیسے پڑھانا چاہیے اور اسٹوڈنٹ کو پڑھنے میں کون کون سی چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو اسٹوڈنٹ کی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، جسمانی نشوونما، اس میں بچے کی ہر چیز، معاشی، معاشرتی، جذباتی، ہر ایک پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے پڑھانا ہے، کس طرح ہم نے نظم و ضبط قائم کرنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز سے بچہ آہستہ آہستہ کس طرح بڑھتا ہے اور کس طرح سیکھتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تعلیمی نفسیات کی ماہیت کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کا ہم تعارف تھوڑا اتنا کریں گے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں تعلیم عام ہو چکی تھی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل بھی ہوئے جو کہ اسکول اور تعلیمی نظام کے پیداوار تھے، اور ان کے کہ جب پاکستان بنا، برصغیر پاک و ہند و مسلم دو قومیں تھیں جو ایک ہی برصغیر میں آباد تھی، لیکن ان کے رہن سہن، ان کے رسم و رواج ایک دوسرے سے الگ تھے، لیکن تعلیم کا فروغ تھا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے تو بہت کم تھا۔ جو ہندو تھے وہ خود ہی کر رہے تھے۔ انہوں نے جب پاکستان وجود میں آیا تو پڑھے لکھے بہت افراد تھے، لیکن ان کو کوئی کام میں نہ لایا گیا۔ تو اس میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں تعلیم عام ہو چکی تھی، تو ان بچوں کی طرف خاصی توجہ دی جانے لگی جو پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے تھے یا مختلف نفسیاتی اور کرداری مسائل سے دو چار تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات ایسی ہے کہ اگر ہمیں جس چیز کی طرف ہم رجوع کریں، جو کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اگر ہمیں پورا اعتماد ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ابتدا میں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں مسائل کا حل اسکول کے اساتذہ اور انتظامیہ نے خود تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے اسکول کا نظام چلانے سے اور تعلیم دینے کا کام ہی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اساتذہ اور ان کی انتظامیہ کو نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کی کوئی تربیتی اور نہ ہی تجربہ، ان کو تو کوئی تجربہ نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے آج کے دور میں تو یہ کر دیا ہے کہ بی ایڈ کرنا ایک ٹیچر کے لیے لازمی ہو گیا ہے۔ وہ بی ایڈ کر کے یہ سیکھتا ہے کہ کس طرح اس نے بچوں کو پڑھانا ہے، کس طرح اس نے اسکول کو لے کے جانا ہے، اور اس نے کیا کام سر انجام دینے ہیں۔ اسی عمل کے دوران پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسکول کی انتظامیہ نے ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی۔ یوں وہ ماہرین نفسیات خاص طور پر کارآمد ثابت ہوئے جو بچوں کی نفسیات اور نفسیاتی پیمائش کا تجربہ رکھتے ہیں۔ جب ان ماہرین نے تربیت اور تجربے کو تعلیمی میدان میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا تو نفسیات ایک نئی شاخ یعنی تعلیمی نفسیات نے جنم لیا۔ تو یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علم عمل کے بغیر نہیں چلتا۔ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جتنا بھی کرتے جائیں عمل نہیں ہوگا تو وہ علم ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہوگا۔ تو صرف ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، صرف ہم نے ڈگریوں پہ ہی نہیں دھیان دینا، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے عمل بھی سیکھنا ہے۔ کہ ہمارے پاکستان میں اردو زبان ہماری قومی زبان ہے۔ آج کل کے جو بچے ہیں وہ باقی زبانوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جیسے انگلش ہو گئی، IT ہو گئی، C++ ہو گئی، فزکس، بایو۔ تو ہماری جو قومی زبان ہے وہ ہے اردو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اردو زبان کو فروغ دینا چاہیے۔ اور اب ہم اس کا دوسرا ٹاپک پڑھتے ہیں کہ اسکول کے ماحول میں ماہرین نفسیات نے مختلف انداز میں کام کیا ہے۔ کچھ صورتوں میں ماہرین اسکول کی انتظامیہ اساتذہ کو بچوں کے مسائل حل کرنے کی تربیت دی۔ کچھ اسکولوں میں ماہرین نفسیات نے خود بچے، اساتذہ اور والدین سے مل کر براہ راست ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نفسیات اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ جلدی سے وہ کیچ کر لے، جو میں ٹیچرز پڑھائیں وہ اسے فوراً سے پک کر لے۔ آہستہ آہستہ اس کی نفسیات کو ٹیچر بھی سمجھتا ہے اور بچہ جو ہے نا وہ اپنے استاد کو سمجھتا ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر وہ بچہ ایک دن بہت اچھا بن جاتا ہے، اور اس کی نفسیات جو ہوتی ہے نا وہ اچھی سمجھ چکی ہوتی ہے کہ استاد نے کیا پڑھا ہے، میں نے اس کو کیسے سمجھنا ہے۔
تو وہ اس کا لگاؤ ہو جاتا ہے۔